بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم اقرار کرتے ہیں کہ تمام تعریفوں کا مالک اللہ رب العزت ہے، جو تمام جہانوں کا خالق، مالک اور رازق ہے، اور کروڑوں درود و سلام وجہ تخلیق کائنات جان رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ اپنے کرم کے سائے میں رکھے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے موت اور اس کی سختیوں کے بارے میں۔ موت سے پہلے انسان میں نمایاں ہونے والی تبدیلیوں کا ذکر کریں گے۔ وہ کون سا خواب ہے جو مرنے سے 40 دن پہلے انسان کو نظر آتا ہے؟ موت سے کتنی دیر پہلے فرشتہ نظر آتا ہے؟ نیک اور بد لوگوں کی موت میں کیا فرق ہے؟ اس کے علاوہ آپ کو وہ اعمال بھی بتائیں گے جو مرنے کے بعد انسان کے کام آتے ہیں۔ کچھ تذکرہ ملک الموت کا بھی کریں گے۔ ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا، آخر تک ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ ناظرین، اسلام میں موت دنیاوی زندگی کا اختتام اور حیات بعد الموت کی ابتدا ہے۔ موت جسم سے روح کی جدائیگی کا نام ہے۔ روح جسم سے جدا ہو کر مابعد زندگی میں چلی جاتی ہے۔ اسلام میں موت کا تذکرہ بہت تفصیل سے کیا گیا ہے اور بہت وضاحت کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ موت سے پہلے، موت کے دوران اور موت کے بعد کیا ہوتا ہے۔ لیکن حقیقت میں موت کیا ہے یہ واضح نہیں ہے، اس لیے الگ الگ فرقے کا الگ الگ موقف ہے۔ لیکن ان تمام مسلکوں اور موافق کی بنیاد قرآن اور حدیث ہے۔ جمہور کے نزدیک اسرائیل موت کا فرشتہ ہے، جن کو ملک الموت بھی کہا جاتا ہے۔ وہ مرنے والے کی روح قبض کرتے ہیں۔ گنہگار کی روح بڑی شدت اور درد کے ساتھ کھینچی جاتی ہے، جبکہ مومن کی روح بڑے آرام اور سکون کے ساتھ قبض کی جاتی ہے۔ اسلام میں مرنے کے بعد مردے کو کفن دے کر قبر میں دفن کیا جاتا ہے، جہاں دو فرشتے منکر نکیر سوال کرنے کو حاضر ہوتے ہیں۔ ان کے سوال کے جواب کی بنیاد پر فیصلہ ہوتا ہے کہ آیا بندہ ایمان لے کر آیا ہے یا گناہ کر کے آیا ہے۔ جو ان کے سوالات کا صحیح جواب دیتا ہے اس کی قبر کو آرام گاہ بنا دیا جاتا ہے، اور جو جواب نہیں دے پاتا ہے اس کی سزا مقرر کی جاتی ہے۔ قبر کی زندگی قیامت کے وقوع تک ہے اور اس زندگی کو برزخ کہتے ہیں۔ اسلام میں موت کی کئی اقسام ممنوع ہیں، جیسے خودکشی، موت راحت اور ماورائے عدالت قتل۔ اس طرح مرنے والا گناہگار ہوتا ہے۔ حیات بعد الموت پر یقین رکھنا ایمان کا چھٹا ستون ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے موت اور اس کے بعد کی زندگی کی۔ مرنے سے پہلے انسان کو اپنے جسم میں کون سی تبدیلیاں محسوس ہوتی ہیں؟ وہ ایسا کون سا خواب ہے جو مرنے سے 40 دن پہلے ہر انسان کو نظر آتا ہے؟ اسلام کی نظر میں موت اختتام زندگی نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی کا ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں منتقل ہونا ہے۔ اسلام کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو خدا نے اس دنیا کو آخرت کی تیاری کے لیے بنایا ہے۔ مسلمانوں سمیت تمام آسمانی مذاہب کا یہ عقیدہ ہے کہ جس طرح خالق کائنات نے ہمیں پہلی بار پیدا کیا، اسی طرح وہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ پھر پیدا کرے گا، اور ہمیں اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے اسی خدا کی طرف لوٹ کر جانا ہوگا۔ سورہ بقرہ میں ہے، تم کس طرح اللہ کا انکار کرتے ہو، حالانکہ تم بے جان تھے، اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر تمہیں موت سے ہمکنار کرے گا اور پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ رب العزت نے ابتدائی خلق میں تمام انسانوں کی روحوں کو پیدا کر کے ان سے اپنی ربوبیت کا اقرار کروایا تھا۔ سورہ الاعراف میں ہے، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ وہ سب بول اٹھے، کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ تب سے وہ سب عالم ارواح یعنی روحوں کی دنیا میں قیام پذیر ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقہ حدیث مبارکہ کے مطابق عالم ارواح میں اکٹھے رہتے ہوئے جن ارواح میں آپس میں جان پہچان ہو گئی تھی، وہ اس زمینی زندگی کے دوران بھی ایک دوسرے سے الفت اور محبت کے ساتھ پیش آتی ہیں، اور اس کے برعکس جن ارواح کے درمیان وہاں ایک دوسرے سے شناسائی نہیں تھی، وہ یہاں آ کر بھی ایک دوسرے سے ناواقف ہی رہتی ہیں۔ سب انسان اپنی اپنی باری پر اس کرۂ ارض پر آتے ہیں اور اپنی زمینی زندگی کی عمر پوری ہونے پر واپس عالم ارواح کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ عالم ارواح بنیادی طور پر 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک حصے میں وہ ارواح رہتی ہیں جو ابھی دنیا میں نہیں آئیں اور وہ جسمانی زندگی کے لیے اپنی باری کا انتظار کر رہی ہیں۔ دوسرے حصے میں اپنی جسمانی زندگی گزار کر واپس جانے والی ارواح رہتی ہیں۔ اس کے مزید 2 حصے ہیں۔ علین، اس میں مومنین کی ارواح رہتی ہیں۔ سجین، اس میں کفار و مشرکین اور منافقین کی ارواح رہتی ہیں۔ انسان جسم و روح کا مجموعہ ہے۔ انسان اس وقت تک زندہ رہتا ہے جب تک اس کے جسم میں روح موجود رہتی ہے، اور جب موت کا فرشتہ انسان کی روح اس کے جسم سے نکال کر عالم ارواح میں واپس لے جاتا ہے تو انسان مر جاتا ہے۔ اس کا جسم آہستہ آہستہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں کو حکم ہے کہ جلد از جلد میت کو غسل دے کر کفن پہنا کر نماز جنازہ پڑھیں اور اسے زمین میں دفن کر دیں۔ انسانی جسم میں پہلے سے موجود بیکٹیریا اس کی موت کے بعد جسم کو مکمل طور پر ادھیڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ یوں گلنے سڑنے کے جسم کے خلیے دیگر مخلوقات اور نباتات کی خوراک بن جاتے ہیں۔ صرف اللہ رب العزت کے انبیاء کرام اور نیک بندوں کے جسم قبروں میں گلنے سڑنے سے محفوظ رہتے ہیں۔
تمام مسلمان اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہر زیرو کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ہماری زندگی کے جتنے لمحے لکھ دیے گئے ہیں ان میں کمی بیشی ممکن نہیں۔ جو رات قبر میں آنی ہے وہ باہر نہیں آ سکتی۔ گویا موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے۔ موت ہماری زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ ہزاروں سالوں سے لوگ اس زمینی دنیا میں پیدا ہو رہے ہیں اور اپنی زندگی کی طے شدہ عمر پوری کرنے کے بعد واپس چلے جاتے ہیں۔ کوئی 50-60 سال تک جیتا ہے تو کوئی 100 سال سے بھی زیادہ زندہ رہتا ہے۔ بالآخر سب کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے اور اپنے رب کے حضور حاضر ہو کر ان آزمائشوں کے لیے جواب دہ ہونا ہوگا جن سے وہ زندگی میں گزرتے رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ صرف نیک و بد اعمال جائیں گے۔ یہ زمینی دنیا ایک امتحان گاہ ہے اور ہمارے ساتھ صرف امتحان کا نتیجہ ہی جا پائے گا، باقی سب کچھ یہیں رہ جائے گا۔ خواہ ہم ہزاروں سال زندہ رہ لیں پھر بھی ایک دن ہمیں مرنا ہوگا، اور اس زندگی کے خاتمے کے بعد ہمارا مال و دولت ہمارے کسی کام نہیں آ سکے گا۔ یہ سب جاننے کے باوجود ہم نفرتوں، قدورتوں، حسد اور بغض سے باز کیوں نہیں آ جاتے؟ چند روزہ زندگی پیار، محبت، اخلاق، احساس، خلوص اور ہمدردی کے ساتھ کیوں نہیں گزارتے؟ ناظرین، ہماری یہ دنیاوی زندگی پنجرے میں قید پرندے کی سی زندگی ہے۔ اس دنیاوی زندگی کی قید سے آزادی کے بعد انسان کو مادی کائنات کی بندشیں روک نہیں پاتی اور وہ اپنے نیک اعمال کی بدولت ایسی آزادی پا لیتا ہے کہ وہ آسمانوں کی وسعتوں میں اڑتا پھرتا ہے۔ موت زندگی کا دوام ہے۔ موت ہمیں حقیقی زندگی تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ موت ہمیشہ قائم رہنے والی نعمتوں کا دروازہ ہے۔ فرشتے نیک انسان کی روح کو عالم ارواح میں مومنین کی روحوں کے پاس لاتے ہیں تو وہ اس کی آمد سے ایسی مسرت محسوس کرتی ہیں جیسے تمہیں اپنے کسی بچھڑے ہوئے شخص کی ملاقات سے بھی نہیں ہوتی۔ پھر وہ ارواح اس سے دنیا کے حالات پوچھتی ہیں کہ ہمارے بعد فلاں نے کیا کیا اور فلاں نے کیا کیا۔ ان میں سے کچھ کہتی ہیں کہ ابھی اسے آرام کرنے دو، اس لیے کہ یہ دنیا کے غموں میں تھا اور ابھی تک اسے استراحت کا موقع نہیں ملا۔ مومن کی موت اس کی روح کی الین کی طرف پرواز ہے جو اس کے لیے زندگی کی سب سے بڑی نعمت ہے، جبکہ کافر و منافق کی موت اس کے گناہوں میں اضافے کا خاتمہ ہے، چنانچہ اس کے لیے بھی یہ بڑی نعمت ہے۔ کسی کی موت پر اسے بیچارہ کہتے ہوئے دکھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہم مرنے والے کا ذکر کرتے وقت عموماً اسے بیچارہ کہتے ہیں، حالانکہ مرنے والا اگر نیک ہو تو بڑا ہی خوش نصیب ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس فانی دنیا کے مکر و فریب سے نجات پا چکا ہوتا ہے اور وہ اپنے پسماندگان کو بیچارہ خیال کرتا ہے کہ ان پر ابھی زندگی کی آزمائش باقی ہے۔ موت کو اپنے رشتہ داروں سے جدائی اور غم کے طور پر پیش کرنے کے بجائے اسے اپنے آباء و اجداد اور نیک لوگوں سے ملاقات کا ذریعہ سمجھیں۔ موت دنیا کے غموں اور تکلیفوں سے راحت کا ذریعہ ہے۔ مومنوں کی موت در حقیقت ان کے لیے راحت ہے، اس لیے ہمیں یہ دعا سکھائی گئی ہے، اے اللہ موت کو میرے لیے ہر قسم کے شر سے راحت کا ذریعہ بنا دے۔ ناظرین، تصور کریں کہ اگر کسی شخص کو 500 سال تک موت جیسی نعمت کے انتظار میں زندہ رہنا پڑے تو اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ ایسے شخص کے لیے زندگی گزارنا کتنا مشکل ہو جائے گا۔ وہ اس زمینی دنیا کی رنگینیوں کے باوجود اسے عذاب سمجھنے لگے گا اور ہر پل موت کو ترسے گا۔ ایسے میں اسے زمینی دنیا کی قید سے نجات دلانے کے لیے موت ہی زندگی کی سب سے بڑی نعمت ثابت ہوگی۔ عذاب قبر پر اصرار کرتے ہوئے لوگوں کو موت سے ایسا خوفزدہ کر دینا کہ وہ اس سے نفرت کرنے لگیں، یہ کسی صورت میں اسلامی تعلیمات کا حصہ نہیں ہے۔ عذاب قبر یقیناً برحق ہے اور اس کے وجود سے انکار کرنا اسلام کے بنیادی عقیدے سے انحراف کرنے کے مترادف ہے۔ تاہم ہر نیک و بد اور ہدایت یافتہ و گمراہ کے لیے عذاب قبر کو لازمی قرار دینا بھی اسی طرح اسلام کی بنیادی تعلیمات سے روگردانی کے مترادف ہے۔ اسلام ہمیں یہ درس نہیں دیتا کہ عذاب قبر کے عقیدے کو ایسے پیش کیا جائے کہ لوگ اپنے رحیم و کریم رب سے متنفر ہونے لگیں اور اسے محض عذاب دینے والا خدا سمجھنے لگیں۔ اسی غیر متوازن تبلیغ کا نتیجہ ہے کہ امت کی ایک بڑی اکثریت کا عقیدہ یہ بن چکا ہے کہ ہمارا رب ہمیں مرنے کے بعد بہت سخت عذاب دے گا، چنانچہ کم از کم اس زندگی میں تو خوب عیاشی کر لو، بعد میں تو بس عذاب ہی عذاب ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اس بات پر کیوں اصرار کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صرف عذاب ہی دے گا۔ ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہمارا رب ہم پر اپنا رحم و کرم کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر فرمایا ہے کہ وہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں کو عذاب دے گا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے تو بے شک اللہ اسے سخت عذاب دینے والا ہے۔ دوسری طرف اللہ رب العزت پر ایمان رکھنے والے وہ لوگ جو اپنی دنیاوی زندگی میں اچھے کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بجاوری کے علاوہ اس کی مخلوق کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرتے ہیں، ان کے لیے زمینی زندگی کے بعد ایک ایسی نئی پاکیزہ زندگی کا وعدہ ہے جو ہمیشہ قائم رہے گی اور کبھی ختم ہونے والی نہ ہوگی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے اچھی امید رکھیں اور اپنے اوپر ایسا خوف طاری نہ کریں کہ جو ہمیں اپنے رب سے نا امید کر دے۔ اللہ کا عذاب اس کے دشمنوں کے لیے ہے، دوستوں کے لیے نہیں ہے۔ اگر ہم مسلمان ہیں اور اللہ سے دشمنی نہیں رکھتے تو ہمیں بھلا کس بات کا خوف؟ جب ہم کافر نہیں ہیں تو یقینی بات ہے کہ ہم اللہ کی رحمت سے دور نہیں پھینک دیے گئے ہیں۔ ہمیں یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں عذاب کی خاطر پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے اور کیا نہیں چاہتا، اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں
کہ اللہ کی رضا کے کام کون سے ہیں اور ناراضگی کے کون سے ہیں۔ ہم دنیا میں آزاد ہیں کہ جو چاہیں وہ کریں۔ اگر ہم اپنی زندگی کو حقوق اللہ اور حقوق العباد کی بہتر ادائیگی کے ساتھ مزین کر لیں تو کوئی وجہ نہیں کہ وہ رحیم و کریم رب ہم سے ناراض ہو۔ ہمارے اعمال صالحہ قبر میں ہم سے الگ نہ ہوں گے بلکہ ہمارے مونس اور غمخوار ہوں گے۔ اسلامی عقیدے کے مطابق قبر کی سختی اور عذاب اسی کو ہوگا جو منکر نکیر قبر کے فرشتوں کی طرف سے پوچھے جانے والے سوالوں کا درست جواب نہیں دے پائے گا۔ منکر نکیر کی طرف سے قبر میں یہ 3 سوال پوچھے جاتے ہیں۔ پہلے 2 سوالوں کے درست جواب ہوں یا غلط، تیسرا سوال حتمی اور فیصلہ کن ہوتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردے کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے، پھر 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، اسے بٹھاتے ہیں اور اسے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ تمہاری طرف بھیجے گئے یہ آدمی کون ہے؟ وہ کہتا ہے یہ اللہ کے رسول ہے۔ وہ اس سے کہتے ہیں کہ تیرا علم برسالت کی حقیقت کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی جس میں ان کا ذکر تھا، سو میں ان پر ایمان لے آیا اور ان کی کئی ہر بات کی تصدیق کی۔ اسی لمحے آسمان سے ایک آواز آتی ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو، اسے جنت کا لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دو۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ تمام سوالات کے جوابات ملنے کے بعد فرشتے نے جواباً کہا تو سو جا اس دلہن کی طرح جسے صرف وہی جگاتا ہے جو اس کے گھر والوں میں اسے سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، یہاں تک کہ اللہ اسے اس کی اس خوابگاہ سے اٹھائے گا۔ لیکن اگر تیسرے سوال کا درست جواب نہ دیا جا سکا تو فرشتے بائیں طرف والی کھڑکی کھول کر اس میں سے اسے جہنم کا منظر دکھا کر کہتے ہیں کہ درست جواب نہ دے سکنے کی وجہ سے اب تمہارا مستقل ٹھکانہ جہنم ہے۔ جانے سے پہلے وہ فرشتے اس کھڑکی کو قیامت تک کے لیے کھلا چھوڑ جاتے ہیں اور وہ ہمیشہ کے لیے اس آگ سے جھلستا رہتا ہے۔ مرنے والے انسان کی روح اس کے جسم سے نکل کر عالم ارواح کی طرف پرواز کر جاتی ہے۔ انسان کے مرنے کے بعد اس کے جسم کا تعلق اس مادی دنیا سے ختم ہو کر عالم برزخ کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ موت کے بعد بھی روح کا جسم کے ساتھ ایک خاص فاصلاتی تعلق برقرار رہتا ہے جس کی وجہ سے دونوں ایک دوسرے پر بیتنے والے معاملات سے آگاہ رہتے ہیں۔ عالم برزخ اس سہجتی مادی دنیا سے الگ تھلگ جہت پر مبنی ایک جہاں ہے۔ مرنے والے کا مردہ جسم اسی دنیا میں موجود ہونے کے باوجود اس مادی دنیا کے احساسات سے عاری ہو چکا ہوتا ہے اور وہ عالم برزخ کے معاملات کو محسوس کرنے لگتا ہے۔ مرنے والے پر عذاب یا راحت کا جو بھی معاملہ ہوتا ہے قرۂ ارض کے مادی ماحول میں رہنے والے انسان اس کا مشاہدہ نہیں کر سکتے۔ اسے صرف وہی جان سکتا ہے جو موت کی دہلیز کو پار کر کے عالم برزخ کے ساتھ رابطہ قائم کر چکا ہو۔ مردے کو اپنے نیک یا بد اعمال کی وجہ سے جو راحت کی تکلیف محسوس ہوتی ہے اسے زندہ انسانوں سے مخفی رکھنا اللہ رب العزت کے عظیم منصوبے کا حصہ ہے تاکہ ایمان بالغیب کے حوالے سے انسان کی آزمائش کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہونے پائے۔ حکیم الامت علامہ محمد اقبال نے اپنے بہت سے اشعار میں موت کو ایک نئی زندگی کے آغاز کے طور پر پیش کیا ہے۔ ان کے چند اشعار ملاحظہ ہوں۔ موت تجدید مذاق زندگی کا نام ہے، خواب کے پردے میں بیداری کا ایک پیغام ہے۔ موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ مومن کی موت کی کیفیت کو علامہ اقبال نے اپنے اس فارسی شعر میں جس بہترین انداز میں بیان کیا ہے، ان کی وفات کے وقت ان کی اپنی حالت بھی ایسی ہی تھی۔ نشان مرد مومن بتو گویم، چوں مر گائے تبسم بر لب اوس۔ میں تجھے مرد مومن کی نشانی بتاتا ہوں کہ جب اسے موت آتی ہے تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ اس دنیا میں ہماری پیدائش اور موت دونوں کی حیثیت سنگ میل کی سی ہے۔ ہماری اصل پیدائش لاکھوں سال قبل ہوئی تھی جس کے بعد ہم اپنی زمینی پیدائش کے انتظار میں ایک طویل زمانے تک عالم ارواح میں قیام پذیر رہتے ہیں۔ اسی طرح زمینی موت بھی ایک سنگ میل ہے جس کے بعد ہم انعقاد قیامت کے انتظار میں طویل زمانے تک عالم برزخ میں قیام کرتے ہیں۔ ناظرین، خوف خدا پیدا کرنے، سچی توبہ کرنے، رب عزوجل سے ملاقات کرنے، دنیا سے جان چھوٹنے، قرب الہی کے مراتب پانے، اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت حاصل کرنے کے لیے موت کو یاد کرنا تذکرہ موت کہلاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو زیادہ یاد کیا کرو، یعنی موت کو یاد کر کے لذتوں کو بدمزہ کر دو تاکہ ان کی طرف طبیعت مائل نہ ہو اور تم یکسوئی کے ساتھ اللہ عزوجل کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ موت کو یاد کرنے کی 4 صورتیں ہیں۔ اگر کوئی شخص دنیاوی مال و دولت میں مگن ہو کر اس کے چھوٹ جانے کی وجہ سے موت کو یاد کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ موت کی مذمت میں مشغول ہو جاتا ہے اور اس طرح موت کو یاد کرنا اسے اللہ عزوجل سے مزید دور کر دیتا ہے، تو یہ تذکرہ موت ناجائز اور ممنوع ہے۔ البتہ اگر وہ اس لیے موت کو یاد کرتا ہے تاکہ دنیاوی نعمتوں میں سے اس کی دلچسپی نہ رہے اور لذتیں بدمزہ ہو جائیں تو یہ تذکرہ موت شرعاً مذموم نہیں بلکہ باعث اجر و ثواب ہے۔ اگر کوئی شخص موت کو اس لیے یاد کرتا ہے تاکہ دل میں خوف خدا پیدا ہو اور یوں اسے سچی توبہ نصیب ہو جائے تو ایک تذکرہ موت شرعاً جائز اور باعث اجر و ثواب ہے۔
اور اگر یہ شخص موت کو اس خوف کی وجہ سے ناپسند کرتا ہے کہ کہیں سچی توبہ سے پہلے یا سامان آخرت کی تیاری سے پہلے موت نہ آ جائے تو ایسا کرنا قابل گرفت نہیں۔ اگر کوئی شخص موت کو اس لیے یاد کرتا ہے کیونکہ موت اپنے محبوب رب عز و جل سے ملاقات کا وعدہ ہے، اور محبت کرنے والا محبوب سے ملنے کا وعدہ کبھی نہیں بھولتا، اور عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ موت دیر سے آتی ہے، لہٰذا یہ شخص موت کی آمد کو پسند کرتا ہے تاکہ نافرمانی کے اس گھر سے جان چھوٹے اور قرب الہی کے مرتبے پر فائز ہو سکے۔ تو یہ تذکرہ موت بھی جائز، شرعاً محمود یعنی قابل تعریف اور باعث اجر و ثواب ہے۔ اگر احکام شرعیہ کے موافق زندگی گزارنے والا، فرائض و واجبات و سنن کا پابند کوئی شخص اس لیے موت کو یاد کرتا اور اس کی تمنا کرتا ہے کہ موت کے وقت یا قبر میں میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی، تو یہ تذکرہ موت بھی شرعاً محمود یعنی قابل تعریف اور باعث اجر و ثواب ہے۔ حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر حال میں موت کو یاد کرنے میں ثواب اور فضیلت ہے، اور یہ ثواب اور فضیلت دنیا میں مگن شخص بھی موت کو یاد کر کے پا سکتا ہے، اس طرح کہ دنیا سے الگ تھلگ رہے تاکہ دنیاوی نعمتوں میں دلچسپی نہ رہے اور لذتیں بدمزہ ہو جائیں، کیونکہ ہر وہ لذت و خواہش جو انسان کے لیے بدمزہ ہو وہ اسباب نجات میں سے ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ موت سے کتنی دیر پہلے فرشتہ نظر آتا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس سوال کا جواب آپ کو بتاتے ہیں۔ ناظرین، فرعون جب دریا کے اندر غرق ہوا تو پھر اس نے یہ کہا تھا کہ میں بھی بنی اسرائیل والوں ہوں، جس میں بنی اسرائیل نے اللہ کو مانا، میں بھی اللہ کو مانتا ہوں۔ پھر اللہ نے کہا فرعون کو کہ اب معافی کا موقع نہیں، اب میں تمہیں عبرتناک سزا والا بناؤں گا، اور اللہ نے پانی کو حکم دیا تو اس نے باہر لا کر پھینک دیا، اور آج تک وہ عبرت کا نشان ہے۔ تو صحیح الجامع کی پہلی روایت ہے کہ جو شخص موت کی گڑگڑاہٹ سے پہلے توبہ کر لیتا ہے، اللہ پاک اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ ہم نے جانا برحق ہے، کیونکہ ہر ایک نے کل نفس ذائقۃ الموت پر ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ہر وقت وہ لمحات وہ زبان سے بات نکالیں جو کہ اگر ہمارا آخری وقت بھی ہو تو اللہ پاک خوش ہو جائیں، اور صحیح الجامع کی جو دوسری روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص گڑگڑاہٹ سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، اللہ پاک اس کو معافی دے دیتے ہیں، اور جو شخص موت کی گڑگڑاہٹ جب ہوتی ہے، جب موت آتی ہے، پسلی پر پسلی چڑھ جاتی ہے، پھر انسان جب معافی مانگتا ہے تو اللہ معاف نہیں فرمائیں گے۔ جس طرح انسان کو فرشتہ عام روٹین میں نہیں نظر آتا لیکن موت سے پہلے اسے نظر آ جاتا ہے، جب فرشتہ نظر آ جاتا ہے تو پھر انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی، کیونکہ وقت پہلے تھا، اب وقت دوسرا شروع ہو چکا ہے۔ ہمیں بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اس اللہ کی طرف رجوع اللہ کرنی چاہیے تاکہ ہم بھی آخری وقت میں اللہ کو یاد کر سکیں۔ اگر ہم روزانہ نماز پڑھتے ہیں تو دعا کرنی چاہیے، یا اللہ یا تو سجدے میں موت دینا یا تو ایمان والی شہادت والی موت دینا۔ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ پوری دنیا کو شہادت والی موت عطا فرما، جتنے بھی مسلمان ہیں سب کو دین اسلام پر مرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما۔ امام علی کا قول ہے، مظلوم کے حامی رہنا اور ظالم کے دشمن۔ امام علی کے اس قول نے اس گتھی کو سلجھا دیا ہے کہ ظلم چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، کسی بے گناہ کا قتل ہو یا کسی کے حق کا چھیننا، ہمارے دل ہمیشہ مظلوم کے ساتھ رہیں اور ہماری نفرت فقط ظالم کے لیے۔ یہ قول اس بات پر بھی روشنی ڈالتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا تو اس کی بات کو برداشت کر لیا جائے، کیونکہ ضروری نہیں کہ جو مظلوم ہو اس سے کوئی خطا سرزد نہ ہو۔ میرے لیے یہ قول زندگی کی ایک حقیقت ہے۔ مظلوم کے لیے بجا جھجک آواز اٹھانا مجھے اس جملے نے سکھایا۔ بہت بار اس کے باعث مجھے نفرتوں اور مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن روح مطمئن رہی اور ذہن آزاد محسوس ہوا۔ ناظرین، خالق کائنات اللہ رب العزت نے ہر جاندار کے لیے موت کا وقت اور جگہ متعین کر دی ہے، اور موت ایسی شے ہے کہ دنیا کا کوئی بھی شخص تھا وہ کافر یا فاجر، حتیٰ کہ دہریہ ہی کیوں نہ ہو، موت کو یقینی مانتا ہے۔ اگر کوئی موت پر شک و شبہ بھی کرے تو اسے بے وقوفوں کی فہرست میں شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ بڑی بڑی مادی طاقتیں اور مشرق سے مغرب تک قائم ساری حکومتیں موت کے سامنے عاجز و بے بس ہو جاتی ہیں۔ موت بندوں کو ہلاک کرنے والی، بچوں کو یتیم کرنے والی، عورتوں کو بیوہ بنانے والی، دنیاوی ظاہری سہاروں کو ختم کرنے والی، دلوں کو تھرانے والی، آنکھوں کو رلانے والی، بستیوں کو جاڑنے والی، جماعتوں کو منتشر کرنے والی، لذتوں کو ختم کرنے والی، امیدوں پر پانی پھیرنے والی، ظالموں کو جہنم کی وادیوں میں جھلسانے والی اور متقیوں کو جنت کے بالا خانوں تک پہنچانے والی شے ہے۔ موت نہ چھوٹوں پر شفقت کرتی ہے، نہ بڑوں کی تعظیم کرتی ہے، نہ دنیاوی چودھریوں سے ڈرتی ہے، نہ بادشاہوں سے ان کے دربار میں حاضری کی اجازت دیتی ہے۔ مرنے سے پہلے کچھ علامات ظاہر ہو جاتی ہیں جس سے علم ہوتا ہے کہ جس میں یہ نشانیاں پائی جا رہی ہیں اس کی موت قریب آ گئی ہے۔ جیسے مرنے سے پہلے 80% لوگوں کو آوازیں آنے لگ جاتی ہیں جو مختلف قسم کی ہوتی ہیں، خوابوں میں مرنے والے پیارے اور عزیز نظر آنے لگ جاتے ہیں اور یہ متواتر ہونے لگ جاتا ہے، اور کبھی کبھی ایسے خواب بھی ایک کثرت سے نظر آنے لگ جاتے ہیں جس میں انسان خود کو بچے کی صورت میں دیکھتا ہے۔
ماہرین کے مطابق اکثر لوگوں کو یہ خواب نظر آتے ہیں، لیکن یہ ڈراؤنے نہیں ہوتے بلکہ مرنے والے کو سکون دیتے ہیں۔ ان کے معنی واضح ہوتے ہیں اور مرنے والے کو پہلے سے ہی موت کے لیے تیار کر دیا جاتا ہے۔ یہ دراصل موت کا ہی ایک عمل ہے جو کہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ ایک تحقیق میں قریب المرگ لوگوں کا تجزیہ کیا گیا جس میں یہ بات سامنے آئی کہ اکثر نے خواب میں خود کو مرا ہوا دیکھا یا موت کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا یا کسی عزیز کو مرتے ہوئے دیکھا۔ ان خوابوں کے بعد ان کے ذہنی تناؤ میں کمی ہو گئی تھی اور وہ پرسکون ہو گئے تھے۔ لیکن یاد رکھیں، آخرت پر ایمان لانے والوں کے لیے خواب کافی نہیں ہوتے، بلکہ یہ دنیا میں جو کچھ کیا ہوگا اس کا خمیازہ بروز قیامت بھگتنا ہوگا۔ اس لیے موت سے پہلے اللہ کو راضی کر لیا جائے تاکہ آخرت کا سفر آسان رہے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ موت سے تقریباً ایک ہفتہ پہلے انسانی جسم میں تبدیلیوں کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ موت کے قریب آتے آتے انسان کی صحت گرنے لگتی ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہٹا کٹا انسان سوکھ کر تنکا ہو جائے، بلکہ جسم کے اندر سے کمزوری محسوس ہونے لگتی ہے، چلنے میں دشواری پیش آنے لگتی ہے اور اندرونی سسٹم سست ہونے کی وجہ سے غنودگی طاری رہتی ہے۔ آخری لمحات میں کھانا پینا مشکل ہونے لگتا ہے۔ ان علامات کو دیکھ کر آسانی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اب کسی انسان کی زندگی صرف چند روز کی ہے۔ بہت سے لوگ اس پورے عمل سے ایک ہی دن میں گزر جاتے ہیں اور کچھ لوگ زندگی اور موت کے درمیان کئی روز تک لڑتے رہتے ہیں، اور یہ صورتحال رشتہ داروں کے لیے تکلیف دہ ہوتی ہے۔ اکثر ماہرین کا ماننا ہے کہ جیسے جیسے موت کی گھڑی قریب آتی ہے، جسم میں تناؤ پیدا کرنے والے کیمیکلز میں اضافہ ہونے لگتا ہے۔ مرنے کے بعد انسانی جسم کا رنگ زردی مائل ہونے کی وجہ ہے کہ موت کے بعد ظاہر ہے کہ خون کی گردش رک جاتی ہے۔ 7 سے 12 گھنٹوں کے بعد انسانی جسم کے پٹھے خون نہ ملنے کی وجہ سے کھنچ جاتے ہیں۔ جب خون رگوں میں دوڑتا ہے تو جسم میں سرخی سی نظر آتی ہے، لیکن جب دل بند ہو جاتا ہے تو جسم کا رنگ بھی زرد ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور انتہائی ادب سے عرض کرنے لگا، یا علی مرتضیٰ، میرا ایک دوست تھا جس کا آج انتقال ہو گیا ہے، لیکن وہ کافی عرصے سے ایسی ایسی باتیں کرتا تھا جس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا تھا کہ شاید اس کی موت ہو جائے۔ کیا موت سے پہلے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ مرنے والا ہے یا نہیں؟ تو اس پر حضرت علی نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا، اللہ نے عالم ملکوت، عالم بیع اور عالم ارواح کے بیچ ہر انسان کے لیے مایا کل روا رکھا ہے جو اسے آنے والی مصیبتیں، پریشانیاں اور وقت کے بارے میں آگاہ کر دیتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ انسان موت کو ختم ہونے کا نام سمجھتے ہیں، اصل میں موت ایک زندگی کی طرف انسان کو لے جانے کا نام ہے، موت ختم ہونے کا نام نہیں۔ کبھی اللہ اپنے بندوں سے موت کا ڈر ختم کرنے کے لیے الہامی خواب دکھاتا ہے تاکہ مرنے والے انسان موت کو نئی زندگی سمجھیں اور مرنے سے پہلے اپنی اصلاح میں لگ جائیں، اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ جس طرح وہ کبھی کسی سفر کو جاتا ہے تو اس کی تیاری کرتا ہے، اس کا سامان جمع کرتا ہے، ویسے ہی برزخ کا سامان جمع کر لے۔ وہ انسان کہنے لگا، یا علی مرتضیٰ، اس خواب میں کیا مناظر نظر آتے ہیں؟ تو حضرت علی نے فرمایا، اس منظر میں، اس خواب میں یہ نظر آتا ہے کہ انسان سفر کر رہا ہے، اس کا لباس سفید ہوتا ہے اور اس سفر میں وہ انسان جو اس کے ساتھ رہتے تھے لیکن آج مر چکے ہیں وہ اسے نظر آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تمہارا سفر ختم ہونے والا ہے، جبکہ انسان ان لوگوں کو دیکھتا ہے جو ان کے ساتھ پہلے رہتے تھے، مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوئے تو انسان مطمئن ہونے لگتا ہے، تو اس سے موت سے ڈر نہیں لگتا۔ تو وہ کہنے لگا، یا علی، اگر کوئی ایسا خواب دیکھے تو اسے معلوم کیسے ہوگا کہ یہ الہامی خواب تھا یا شیطانی؟ تو حضرت علی نے فرمایا، جب بھی اس قسم کے خواب دیکھو، خواب دیکھنے کے بعد تم ڈرنے لگو، پریشان ہونے لگو، سمجھ جانا کہ وہ خواب شیطانی ہے، لیکن اس خواب کے بعد تم مطمئن ہونے لگو اور تمہیں موت سے پیار ہونے لگے تو سمجھ جانا کہ یہ خواب رحمانی ہے۔ ناظرین، یہاں آپ کو موت سے متعلق ایک تحقیق بتاتے ہیں جو 13 جنوری 2017 میں ایک طبی جریدے جرنل آف پیلیٹیو میڈیسن میں شائع۔ اس تحقیق میں یہ تھا کہ نیو یارک سے تعلق رکھنے والے 88 سالہ ایک بیمار شخص کو موت سے چند دن پہلے ایک رات انتہائی واضح اور حیران کن خواب نظر آیا جس میں وہ کسی نامعلوم مقام پر ڈرائیونگ کر رہا ہوتا ہے اور اسے اپنی مرحوم ماں کی آواز سنائی دیتی ہے، سب ٹھیک ہے، تم ایک اچھے بچے ہو، مجھے تم سے محبت ہے۔ اس مریض جیسے تجربات زندگی کے آخری ایام میں بہت زیادہ عام ہے اور بے شک افراد کو حیران کن خواب اور ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جو ان کے اندر موت کا ڈر کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ یہ دعویٰ امریکہ میں ہونے والی ایک نئی طبی تحقیق میں سامنے آیا۔ سینٹر فار ہاسپٹلسی اینڈ پیلیٹیو کیئر کی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ زندگی کے اختتام پر خواب اور مختلف تصورات موت کا قدرتی حصہ ہیں اور ایسے خواب اکثر سکون بخش، حقیقت پسندانہ اور معنویت کے حامل ہوتے ہیں۔ تحقیق کے دوران زیادہ تر قریب المرگ مریضوں نے ایسے خوابوں کے تجربات کا ذکر کیا اور انہوں نے اسے بہت گہرا قرار دیا، مگر محققین کے مطابق یہ موت کے عمل کا نظروں سے اوجھل پہلو ہے۔ اس تحقیق کے دوران محققین نے 75 سال یا اس سے زائد عمر کے مریضوں سے بات چیت کی جو کہ انتہائی نگہداشت کے وارڈز میں زیر علاج تھے اور ان سے ان کے خوابوں یا تصورات کے بارے میں معلوم کیا۔
400 سے زائد افراد سے بات کر کے انہوں نے نتائج یعنی خوابوں اور دیگر نظر آنے والی چیزوں، ان خوابوں اور موت کے درمیان وقت اور دیگر پہلوؤں کا تجزیہ کیا۔ محققین نے بتایا زندگی کے اختتام کے قریب حیران کن خوابوں یا حقیقت جیسے مناظر نظر آنے کے بارے میں صدیوں سے مرحومین کے قریبی رشتہ دار یا نگہداشت کرنے والے بتاتے رہے ہیں۔ ہماری تحقیق میں پہلی بار براہ راست مریضوں سے بات کر کے ان کی زندگی کے آخری ہفتوں یا مہینوں پر بات کی گئی تاکہ حقیقت جانی جا سکے۔ نتائج سے معلوم ہوا کہ 88% مریضوں نے کم از کم ایک خواب کا ذکر کیا جن میں وہ موت کی جانب بڑھ رہے تھے یا خود کو مرا ہوا دیکھا۔ تحقیق میں بتایا گیا کہ یہ تجربہ ذاتی طور پر معنی خیز اور جذباتی طور پر اطمینان بخش ہوتا ہے، جو کہ مریضوں کو بالکل حقیقی لگتا ہے، حالانکہ ایسا منظر وہ اکثر خواب میں دیکھتے ہیں۔ محققین نے بتایا کہ بیشتر افراد کو ایسے خوابوں یا کھلی آنکھوں سے تصور میں مرحوم رشتہ دار اور دوست نظر آتے ہیں، جبکہ کئی بار زندہ افراد بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ان کے بقول مرحوم افراد کو دیکھنا ذہنی طور پر زیادہ اطمینان بخش ثابت ہوتا ہے، خاص طور پر موت کا وقت قریب آنے پر ان مرحوم پیاروں کا نظر آنا بہت زیادہ ہو جاتا ہے، جو لوگوں کو ذہنی طور پر آخری وقت کے لیے تیار کرنے میں مدد دیتا ہے۔ ناظرین، یہاں پر آپ کو موت کی کیفیت کے متعلق بتاتے چلیں۔ جب روح نکلتی ہے تو انسان کا منہ کھل جاتا ہے، ہونٹ کسی بھی قیمت پر آپس میں چپکے ہوئے نہیں رہ سکتے، روح پیر کو کھینچتی بھی اوپر کی طرف آتی ہے۔ جب پھیپھڑوں اور دل تک روح کھینچ لی جاتی ہے تو انسان کی سانس ایک ہی طرف یعنی باہر ہی چلنے لگتی ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب چند سیکنڈ میں انسان شیطان اور فرشتوں کو دنیا میں اپنے سامنے دیکھتا ہے۔ ایک طرف شیطان اس کے کان کے ذریعے کچھ مشورے تجویز کرتا ہے تو دوسری طرف اس کی زبان اس کے عمل کے مطابق کچھ لفظ ادا کرنا چاہتی ہے۔ اگر انسان نیک ہوتا ہے تو اس کا دماغ اس کی زبان کو کلمہ شہادت کی ہدایت دیتا ہے، اور اگر انسان کافر، مشرک، بددین یا دنیا پرست ہوتا ہے تو اس کا دماغ کنفیوژن اور ایک عجیب ہیبت کا شکار ہو کر شیطان کے مشورے کی پیروی کرتا ہے اور انتہائی مشکل سے کچھ لفظ زبان سے ادا کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ یہ سب اتنی تیزی سے ہوتا ہے کہ دماغ کو دنیا کی فضول باتوں کو سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ انسان کی روح نکلتے ہوئے ایک زبردست تکلیف ذہن محسوس کرتا ہے، لیکن تڑپ نہیں پاتا کیونکہ دماغ کو چھوڑ کر باقی جسم کی روح اس کے حلق میں اکٹھی ہو جاتی ہے اور جسم ایک گوشت کے بے جان لوتھڑے کی طرح پڑا ہوا ہوتا ہے جس میں کوئی حرکت کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ آخر میں دماغ کی روح بھی کھینچ لی جاتی ہے، آنکھیں روح کو لے جاتے ہوئے دیکھتی ہیں، اس لیے آنکھوں کی پتلیاں اوپر چڑھ جاتی ہیں یا جس سمت فرشتہ روح قبض کر کے جاتا ہے اس طرف ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد انسان کی زندگی کا وہ سفر شروع ہوتا ہے جس میں روح تکلیفوں کے تہخانوں سے لے کر آرام کے محلات کی آہٹ محسوس کرنے لگتی ہے، جیسا کہ اس سے وعدہ کیا گیا ہے۔ جو دنیا سے گیا وہ واپس کبھی نہیں لوٹا، صرف اس لیے کیونکہ اس کی روح عالم برزخ میں اس گھڑی کا انتظار کر رہی ہوتی ہے جس میں اسے اس کا ٹھکانہ دے دیا جائے گا۔ اس دنیا میں محفوظ ہونے والی طویل مدت ان روحوں کے لیے چند سیکنڈوں سے زیادہ نہیں ہوگی، یہاں تک کہ اگر کوئی آج سے کروڑوں سال پہلے ہی کیوں نہ مر چکا ہو، مومن کی روح اس طرح کھینچ لی جاتی ہے جیسے آٹے میں سے بال نکالا جاتا ہے۔ گناہگار کی روح خاردار درخت پر پڑے سوتی کپڑے کی طرح کھینچی جاتی ہے۔ ناظرین، نیک اور دیندار لوگوں کی موت گناہگاروں سے قدر مختلف ہوتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ملک الموت سے فرماتا ہے کہ تو میرے دوست کے پاس جا، میں نے اسے آسمانی سختی سے ہر طرح آزما لیا ہے، ہر ایک حالت میں اسے اپنی خوشی میں خوش پایا۔ تو جا اور اسے میرے پاس لے آ کہ میں اسے ہر طرح کا آرام و عیش دوں۔ ملک الموت اپنے ساتھ 500 فرشتوں کو لے کر چلتے ہیں، ان کے پاس جنت کی کفن بہن کی خوشبو اور ریحان کے خوشے ہوتے ہیں جس کے سر پر 20 رنگ ہوتے ہیں، ہر رنگ کی خوشبو الگ الگ ہوتی ہے۔ سفید ریشمی کپڑے میں اعلیٰ مشک بتکلف لپٹی ہوتی ہے۔ یہ سب آتے ہیں، ملک الموت تو اس کے سرانے بیٹھ جاتے ہیں اور فرشتے اس کے چاروں طرف بیٹھ جاتے ہیں۔ ہر ایک کے ساتھ جو کچھ جنتی تحفہ ہے وہ اس کے اعضاء پر رکھ دیا جاتا ہے اور سفید ریشم اور مشک اس کی تھوڑی تلے رکھ دیا جاتا ہے۔ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کی روح کبھی جنتی پھولوں سے، کبھی جنتی لباسوں سے، کبھی جنتی پھلوں سے اس طرح بہلائی جاتی ہے جیسے روتے ہوئے بچے کو لوگ بہلاتے ہیں۔ اس وقت اس کو حوریں ہنس ہنس کر اس کی چاہت کرتی ہیں۔ روح ان مناظر کو دیکھ کر بہت جلد جسمانی قید سے نکل جانے کا قصد کرتی ہے۔ ملک الموت فرماتے ہیں، ہاں اے پاک روح، بغیر کانٹے کی بیریوں کی طرف اور لدے ہوئے کیلوں کی طرف اور لمبی لمبی چھاؤں کی طرف اور پانی کے جھرنوں کی طرف چلو۔ ماں جس قدر بچے پر مہربان ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ واللہ ملک الموت اس پر شفقت و رحمت کرتا ہے، اس لیے کہ اسے علم ہے کہ یہ محبوب خدا ہے، اگر اسے ذرا سی بھی تکلیف پہنچی تو میرے رب کی ناراضگی مجھ پر ہوگی۔ بس اس طرح اس روح کو اس جسم سے الگ کر لیتا ہے جیسے گندے ہوئے آٹے میں سے بال۔ ملک الموت کے روح کو قبض کرتے ہی روح جسم سے کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل تجھے جزائے خیر دے، تو خدا کی اطاعت کی طرف جلدی کرنے والا اور خدا کی معصیت سے دیر کرنے والا تھا، تو نے خود بھی نجات پائی اور مجھے بھی نجات دلوائی۔ جسم بھی روح کو ایسے ہی جواب دیتا ہے،
زمین کے وہ تمام حصے جن پر وہ عبادت خدا کرتا تھا اس کے مرنے سے 40 دن تک روتے ہیں، اسی طرح آسمان کے وہ کل دروازے جس سے اس کے نیک اعمال چڑھتے تھے اور جن سے اس کی روزیاں اترتی تھیں اس پر روتے ہیں۔ اسی وقت وہ 500 فرشتے اس جسم کے گرد گرد کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کو نہلانے میں شامل رہتے ہیں۔ انسان اس کی کروٹ بدلے سے پہلے خود فرشتے بدل دیتے ہیں اور اسے نہلا کر انسانی کفن سے پہلے اپنا ساتھ لایا ہوا کفن پہنا دیتے ہیں اور ان کی خوشبو سے پہلے اپنی خوشبو لگا دیتے ہیں اور اس کے گھر کے دروازے سے لے کر اس کی قبر تک 2 رخ صفے باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے لیے استغفار کرنے لگتے ہیں۔ اس وقت شیطان اس زور سے رنج کے ساتھ چیختا ہے کہ اس کے جسم کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں اور کہتا ہے کہ میرے لشکریو، تم برباد ہو جاؤ، ہائے یہ تمہارے ہاتھوں کیسے بچ گیا؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ یہ تو معصوم تھا۔ جب اس کی روح کو لے کر ملک الموت چڑھتے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کو لے کر اس کا استقبال کرتے ہیں۔ ہر ایک سے جداگانہ بشارت خداوندی سناتا ہے، یہاں تک کہ اس کی روح عرش خدا کے پاس پہنچتی ہے، وہاں جاتے ہی سجدے میں گر پڑتی ہے۔ اسی وقت جناب باری تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ میرے بندے کی روح کو بغیر کانٹوں کی بیریوں میں اور تہ بتہ کیلوں کے درختوں میں اور لمبے سایوں میں اور بہتے پانیوں میں جگہ دو۔ پھر جب اسے قبر میں رکھا جاتا ہے تو دائیں طرف نماز کھڑی ہو جاتی ہے، بائیں جانب روزہ کھڑا ہو جاتا ہے، سر کی طرف قرآن آ جاتا ہے، نمازوں کو چل کر جانا پیروں کی طرف ہوتا ہے، ایک کنارے صبر کھڑا ہو جاتا ہے، عذاب کی گرد لپکتی آتی ہے، لیکن دائیں جانب سے نماز اسے روک دیتی ہے کہ یہ ہمیشہ چوکنا رہا، اب اس قبر میں آ کر ذرا راحت پائی۔ وہ بائیں طرف سے آتی ہے، یہاں سے روزہ یہی کہہ کر اسے آنے نہیں دیتا، سرہانے سے آتی ہے، یہاں سے قرآن اور ذکر یہی کہہ کر آڑے آتے ہیں، وہ پیروں کی طرف سے آتی ہے، یہاں سے اس کا نمازوں کے لیے چل کر جانا اسے روک دیتا ہے۔ غرض چاروں طرف سے محبوب کے لیے روک ہو جاتی ہے اور عذاب کو کہیں سے راہ نہیں ملتی، وہ واپس چلا جاتا ہے۔ اس وقت صبر کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ اگر تم سے ہی یہ عذاب دفع ہو جائے تو مجھے بولنے کی کیا ضرورت، ورنہ میں بھی اس کی حمایت کرتا، اب میں پل صراط پر اور میزان کے وقت اس کے کام آؤں گا۔ اب 2 فرشتے بھیجے جاتے ہیں، ایک کو نکیر کہا جاتا ہے، دوسرے کو منکر۔ یہ اچک لے جانے والی بجلی جیسے ہوتے ہیں، ان کے دانت سیاہ جیسے ہوتے ہیں، ان کے سانس سے شعلے نکلتے ہیں، ان کے بال پیروں تلے لٹکے ہوتے ہیں، ان کے دونوں کندھوں کے درمیان اتنی مسافت ہوتی ہے، ان کے دل نرمی اور رحمت سے بالکل خالی ہوتے ہیں، ان میں سے ہر ایک کے ساتھ میں ہتھوڑے ہوتے ہیں کہ اگر قبیلہ ربیہ اور قبیلہ مضر جمع ہو کر اسے اٹھانا چاہیں تو ناممکن ہے۔ وہ آتے ہی اسے کہتے ہیں کہ اٹھ بیٹھ، یہ اٹھ کر سیدھی طرح بیٹھ جاتا ہے، اس کا کفن اس کے پہلو پر آ جاتا ہے۔ وہ اس سے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم سے رہا نہ گیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ایسے ڈراؤنے فرشتوں کو کون جواب دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی آیت یعنی یسوع بیت اللہ کی تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ وہ بے جھجک جواب دیتا ہے کہ میرا رب اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، جو فرشتوں کا بھی دین ہے، اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو خاتم النبیین ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے صحیح جواب دیا، اب تو وہ اس کے لیے اس کی خبر کو اس کے دائیں سے، اس کے بائیں سے اور اس کے آگے سے، اس کے پیچھے سے، اس کے سر کی طرف سے، اس کے پاؤں کی طرف سے 40 ہاتھ کشادہ کر دیتے ہیں۔ وہ 200 ہاتھ کی وسعت کر دیتے ہیں اور 40 ہاتھ کا احاطہ کر دیتے ہیں اور اس سے فرماتے ہیں اپنی نظریں اوپر اٹھا، یہ دیکھتا ہے کہ جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں خدا کے دوست، چونکہ تو نے خدا کی بات مان لی ہے، تیری منزل یہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، اس وقت جو سرور و راحت اس کے دل کو ہوتی ہے وہ لازوال ہوتی ہے۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے اب اپنے نیچے دیکھ، یہ دیکھتا ہے کہ جہنم کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ دیکھ، اس سے خدا نے تجھے ہمیشہ کے لیے نجات بخشی۔ پھر تو اس کا دل اتنا خوش ہوتا ہے کہ یہ خوشی عبدالآباد تک ہٹتی نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس کے لیے 70 دروازے جنت کے کھل جاتے ہیں، جہاں سے باد صبا کی لپیٹیں خوشبو اور ٹھنڈک کے ساتھ آتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ اللہ عز و جل اس کو اس خوابگاہ سے قیامت کے قائم ہو جانے پر اٹھائے۔ فرشتے شخص کو نہایت تعظیم کے ساتھ اپنے ہمراہ لے جاتے ہیں، پاس ادب سے ساتھ نہیں چلتے بلکہ دائیں بائیں چلتے ہیں۔ یہاں سے بہت دور جانے کے بعد ایک خاص راستہ ہے جس میں وہ گاڑی بوائے اس شخص کے اور فرشتے کی آن میں آسمان پر پہنچ جاتی ہے۔ پہلے آسمان کا دروازہ کھلتا ہے، اس پہلے آسمان کے دروازے پر ایک فرشتہ جو آسمان کا گیٹ کیپر یا دروغہ ہوتا ہے کھڑا ہوتا ہے۔ یہاں ایک لمحے کو وہ گاڑی رکتی ہے، وہ فرشتہ جس کے پاس اعمال نامہ ہوتا ہے اس دروغہ کو دکھاتا ہے، وہ ایک نظر دیکھ کر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جاؤ، اب دوسری لفٹ یا سیڑھی سے دوسرے آسمان پر رو۔ بہمائے فرشتوں کے پہنچتی ہے، یہاں بھی دوسرے آسمان کا دروغہ اعمال نامہ ایک نظر دیکھ کر آگے جانے کا حکم دیتا ہے۔ اسی طرح سفر کرتی ہوئی نیک روح چھٹے آسمان پر پہنچتی ہے۔ یہ باغ جنت کا دروغہ جس کا نام رضوان ہے مسکرا کر گاڑی کو اندر جانے کی اجازت دیتا ہے اور نہایت ادب سے اس نیک روح پر سلامتی بھیجتا ہے۔ اب جو فرشتے قبر سے اس روح کے ساتھ آئے تھے وہ اس چھٹے آسمان کے دروازے کے باہر ہی جھک کر سلام کر کے واپس چلے جاتے ہیں اور خدا کے حکم سے کسی دوسرے انسان کی قبر میں جاتے ہیں، اور اسی طرح ان کی ڈیوٹی
پھر شروع ہو جاتی ہے۔ اب چھٹے آسمان سے جنت کے اندر داخل ہوتے ہی کئی فرشتے اس برق رفتار رت کے ساتھ ہو جاتے ہیں اور ہر طرف سے روحیں سلام بھیجتی ہیں۔ بس یہ شخص جنت کے جس درجے کا ہو، اس درجے میں فرشتے اس کو نہایت ادب اور تعظیم کے ساتھ چھوڑ آتے ہیں، سلامتی اور مبارکباد دیتے ہیں اور وہاں کے آداب بتاتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھا نیک آدمی کا سفر آخرت۔ اب کچھ تذکرہ گناہ گاروں کا بھی سنتے چلیے۔ منکر نکیر سوال کرتے ہیں، پھر آسمان کا فرشتہ جو اوپر سے آتا ہے اس کا اعمال نامہ لیتا ہے اور نظر ڈالتا ہے، پھر جو فرشتے بھی اس کو لینے آتے ہیں وہ ان سے ڈرتا ہے اور فرشتے بھی بری طرح گھسیٹتے ہوئے اس کو لے جاتے ہیں۔ وہ اسے لے جانے کے لیے دوسرا راستہ یا لفٹ استعمال کرتے ہیں۔ ہر آسمان کا داروغہ نامہ اعمال چیک کرتا ہے اور پھر دوزخ کے جس درجے کا وہ شخص ہو، یہ اعمال نامہ دیکھ کر ان کو پتہ چل جاتا ہے۔ اس آسمان پر اسے لے جا کر وہ فرشتے یہ کہہ کر پھینک دیتے ہیں کہ یہ تمہارے اعمال کی سزا ہے۔ ہر روز دوزخ اور جنت کی روحوں کے اعمال نامے کی چیکنگ ہوتی رہتی ہے۔ گناہوں یا اعمال کے لحاظ سے اگر اس روح نے اتنی سزا بھگت لی جتنی اس کو بھگتنی ضروری تھی، تو پھر اس کو جنت کے اونچے درجے میں بتدریج پہنچایا جاتا ہے۔ یہ دوزخ کے سب سے اونچے درجے سے جو سخت ترین عذاب ہے، نچلے درجے میں بتدریج لایا جاتا ہے۔ حساب کے دن جب حساب کتاب ہوگا تو سب کا اعمال نامہ خود اللہ تعالیٰ جل شانہ بنفس نفیس ملاحظہ فرمائیں گے، اور جس کی جتنی سزا باقی ہوگی اس لحاظ سے اس کو دوزخ اور جنت کے درجے دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ پیغمبروں اور نبیوں اور جن لوگوں کو بھی شفاعت کی اجازت فرمائیں گے، وہ نیک لوگ یا پیغمبر جن کی شفاعت کرنا مقصود ہوگی اس کا اعمال نامہ چیک کریں گے۔ اگر موت کے بعد سے قیامت تک اس نے تقریباً پون حصہ سزا بھگت لی ہوگی تو پھر اس کی سفارش خدا سے کر کے اسے جنت میں داخل کروا دیں گے۔ روح کا احساس ہم لوگوں کی نسبت 70,000 گنا زیادہ ہے، اس لیے وہاں کا عذاب بھی سخت ترین ہے۔ یہ درست ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کام کا حکم دیتے ہیں کہ فلاں کام ہو جائے اور وہ ہو جاتا ہے، لیکن اس کا ہر حکم بجا لانے کے لیے فرشتے مقرر ہیں اور ہر کام کرنے کا ایک طریقہ کار موجود ہے۔ یوں ہی بیٹھے بیٹھے ہر کام نہیں ہو جاتا۔ ہر کام اور ہر چیز کی مثال دنیا میں موجود ہے۔ دنیا میں کروڑہا لوگ ہیں جو ہر وقت خدا سے کسی نہ کسی چیز کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ خدا ان کا کام کرتا ہے، سب کی سنتا ہے، لیکن ہر کام کے لیے وقت درکار ہے، اسی لیے خدا نے صبر کی تلقین کی ہے۔ ناظرین، موت اس دھرتی پر تمام مخلوقات کا آخری انجام ہے۔ اس دنیا میں ہر ذی روح چیز کی انتہا موت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موت فرشتوں پر بھی لکھ دی ہے، چاہے وہ جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام ہی کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ ملک الموت بھی موت کے منہ میں چلے جائیں گے اور تمام فرشتے لقمہ اجل بن جائیں گے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اس دھرتی پر موجود ہر چیز فنا ہو جائے گی، صرف تیرے پروردگار کی ذات ذوالجلال والاکرام باقی رہے گی۔ موت دنیاوی زندگی کی انتہا اور آخروی زندگی کی ابتدا ہے۔ موت کے ساتھ دنیاوی آسائشیں ختم ہو جاتی ہیں اور میت مرنے کے بعد یا تو عظیم نعمتیں دیکھتی ہے یا پھر دردناک عذاب۔ موت اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ موت سے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور تمام مخلوقات پر اس کا مکمل تسلط عیاں ہوتا ہے۔ سورہ الانعام میں فرمان باری تعالیٰ ہے، اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے اور وہ تم پر نگہبان بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تمہارے کسی ایک کو موت آتی ہے اسے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے قبض کر لیتے ہیں اور وہ کوتاہی نہیں کرتے۔ موت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عدل پر مبنی ہے، چنانچہ تمام مخلوقات کو موت ضرور آئے گی۔ موت کی وجہ سے لذتیں ختم، بدن کی حرکتیں بھسم، جماعتیں تباہ اور پیاروں سے دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ اکیلا ہی سر انجام دیتا ہے۔ ناظرین، موت کو کوئی دربان روک نہیں سکتا، کوئی پردہ اس کے درمیان حائل نہیں ہو سکتا۔ موت کے سامنے مال، اولاد، دوست، احباب سب بے بس ہوتے ہیں۔ موت سے کوئی چھوٹا بڑا، امیر غریب، باروب یا بے روب کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، آپ کہتے ہیں جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تمہیں ضرور ملے گی، پھر تمہیں خفیہ اور اعلانیہ ہر چیز جاننے والے ایک جانب لوٹا دیا جائے گا، پھر وہ تمہیں تمہاری کارستانیاں بتلائے گا۔ موت اچانک آ کر دبوچ لیتی ہے۔ موت انبیاء کرام کے علاوہ کسی سے اجازت نہیں لیتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام کا مقام و مرتبہ بلند ہوتا ہے، اس لیے موت ہر نبی سے اجازت طلب کرتی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہمیشہ رہنے یا موت کا اختیار دیتا ہے، تو انبیاء کرام موت پسند کرتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر عظیم ہے اور دنیا کو وہ معمولی چیز جانتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ اولاد آدم کو دنیا سے موت دے کر نکالے اور اس کا رابطہ دنیا سے ختم ہو جائے، چنانچہ اگر وہ مومن ہو تو اس کا دل ذرہ برابر بھی دنیا کا مشتاق نہیں ہوتا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی کا اتنا مقام نہیں ہوتا کہ دنیا کی طرف پھر لوٹ جانا پسند کرے، چاہے وہاں اسے دنیا بھر کی چیزیں مل جائیں۔ البتہ شہید یہ چاہتا ہے کہ وہ دنیا کی طرف لوٹایا جائے اور اسے 10 بار قتل کیا جائے، کیونکہ وہ قتل فی سبیل اللہ کی فضیلت دیکھ چکا ہے۔ یہ حدیث بخاری و مسلم میں درج ہے۔ موت لازمی طور پر آ کر رہے گی، اس سے خلاصی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ موت کی شدید تکلیف کوئی بھی بیان کرنے کی سکت نہیں رکھتا، کیونکہ روح کو رنگوں، پٹھوں اور گوشت کے ایک ایک انگ سے کھینچا جاتا ہے۔ عام درد کتنا ہی شدید کیوں نہ ہو، لیکن وہ موت کے درد سے کم ہی ہوتا ہے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو حالت نزع میں دیکھا، آپ کے پاس ایک پیالے میں پانی تھا، آپ اپنا ہاتھ اس پیالے میں ڈبو کر اپنا چہرہ صاف کرتے اور فرماتے یا اللہ موت کی سختی اور غشی پر میری مدد فرما۔ ترمذی نے اس سے روایت کیا ہے۔ کچھ روایات کے الفاظ میں ہے کہ بے شک موت کی غشی بہت سخت ہوتی ہے۔ ایک شخص نے اپنے والد سے حالت نزع اور ہوش میں پوچھا، ابا جان مجھے موت کے درد کے بارے میں بتائیں تاکہ میں بھی عبرت پکڑوں۔ تو والد نے کہا، بیٹا ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ ایک مڑی ہوئی کنڈی میرے پیٹ میں گھمائی جا رہی ہے اور میں سوئی کے ناکے میں سے سانس لے رہا ہوں۔ ایک اور قریب البرق شخص سے کہا گیا کہ کیسا محسوس کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا، مجھے لگ رہا ہے کہ میرے پیٹ میں خنجر چلائے جا رہے ہیں۔ ایک شخص سے موت کی المناکی کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے کہا، ایسا لگتا ہے کہ میرے پیٹ میں آگ بھڑکائی جا رہی ہے۔ جو شخص ہمیشہ موت کو یاد رکھے تو اس کا دل نرم رہتا ہے، اس کے اعمال اور احوال اچھے ہوتے ہیں، وہ گناہ کرنے کی جرت نہیں کرتا، فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں برتتا اور نہ ہی دنیا کی رنگینیاں اسے دھوکے میں ڈالتی ہیں۔ وہ ہمیشہ اپنے پروردگار سے ملنے کا شوق رکھتا ہے اور جنت میں جانے کا سوچتا ہے۔ لیکن جو شخص موت کو بھول جائے، دنیا میں مگن ہو، بدعملی میں مبتلا ہو، خواہشات کا انبار ذہن میں ہو، تو ایسے شخص کے لیے موت سب سے بڑی نصیحت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو پاش پاش کر دینے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ ترمذی نسائی نے روایت کیا ہے اور ابن حبان نے اس سے صحیح کہا ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ موت لذتوں کو ختم اور زائل کر دینے والی ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب رات کی ایک تہائی گزر گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، لوگوں اللہ کو یاد کرو، جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو ساتھ ہی دوسرا بھی پھونک دیا جائے گا، موت کے ساتھ ہی تمام سختیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ ترمذی نے اسے روایت کیا اور حسن قرار دیا۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں نصیحت کے لیے موت اور توڑنے کے لیے زمانہ کافی ہے، آج گھروں میں تو کل قبروں میں رہو گے۔ ہر قسم کی سعادت مندی، کامیابی، کامرانی موت کے لیے تیاری میں پنہا ہے، کیونکہ موت جنت یا جہنم کا دروازہ ہے۔ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار، صرف ایک اللہ کی عبادت اور شرک سے بیزاری موت کی تیاری کے لیے ازبز ضروری ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ابن آدم اگر تو مجھے زمین بھر گناہوں کے ساتھ ملے لیکن تم نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا تو میں تمہیں اتنی ہی مقدار میں مغفرت دے دوں گا۔ ترمذی نے اسے روایت کیا اور حسن قرار دیا۔ لازم موت کی تیاری کے لیے حدود الہی اور فرائض کی حفاظت کریں، فرمان باری تعالیٰ ہے، اور حدود الہی کی حفاظت کرنے والے اور مومنوں کو خوشخبری دے دیں۔ موت کی تیاری کے لیے کبیرہ گناہوں سے باز رہیں۔ سورہ نساء میں فرمان باری تعالیٰ ہے، اگر تم منع کردہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرو تو ہم تمہارے گناہ مٹا دیں گے اور تمہیں عزت والی جگہ داخل کریں گے۔ موت کی تیاری کے لیے مخلوق کے حقوق ادا کریں، انہیں پامال مت کریں یا ان کی ادائیگی میں ٹال مٹول سے کام مت لیں، کیونکہ شرک کے علاوہ کوئی بھی حقوق اللہ سے متعلق گناہ ہو تو اسے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، لیکن مخلوق کے حقوق اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا بلکہ ظالم سے مظلوم کا حق لے کر دے گا۔ موت کی تیاری کے لیے وصیت لکھ رکھے اور اس میں کسی قسم کی غلطی مت کرے۔ موت کی تیاری کچھ اس انداز سے ہو کہ کسی بھی وقت موت کے لیے انسان تیار رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نور ڈال دیتا ہے۔ اس پر صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ اس کی علامت کیا ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخرت کی تیاری، دنیا سے بیزاری اور موت آنے سے پہلے موت کی تیاری۔ حقیقی سعادت مندی اور سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ انسان کا خاتمہ بالخیر ہو۔ حدیث میں ہے کہ اعمال کا دار و مدار ان کے خاتمے پر ہوتا ہے۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی آخری بات لا الہ الا اللہ ہوئی تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ابو داؤد اور حاکم نے اسے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ کلمہ پڑھنے کے لیے تاکید اس حکم سے بھی آیا ہوتی ہے کہ قریب البرق شخص کو نرمی سے کلمہ شہادت کی تلقین کی جائے تاکہ اسے یاد آ جائے، نیز اس پر سختی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ وہ پہلے ہی سخت تکلیف میں ہوتا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ یہ بدبختی کی بات ہے کہ انسان موت کو بھول جائے اور اس کے لیے تیاری کرنا چھوڑ دے، گناہوں میں مگن ہو جائے اور عقیدہ توحید پامال کر دے، ظلم و زیادتی کرتے ہوئے معصوم جانوں کا قتل کرے، حرام مال کمائے اور کھائے، مخلوقات کے حقوق غصب کرے، ہوس پرستی میں ڈوب جائے اور آخری دم تک گناہوں کی دلدل میں پھنسا رہے، پھر موت کے وقت اسے کسی قسم کی پشیمانی کوئی فائدہ نہیں دے گی اور نہ ہی موت کا وقت ٹلے گا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، جب ان میں سے کسی کو موت آنے لگتی ہے تو کہتا ہے، اے میرے پروردگار مجھے واپس لوٹا دے جس سے میں چھوڑ آیا ہوں، امید ہے کہ اب میں نیک عمل کروں گا۔ اللہ فرمائے گا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، یہ بس ایک بات ہوگی جسے اس نے کہہ دیا، اور ان مرنے والوں کے درمیان دوبارہ جی اٹھنے کے دن تک ایک آڑ حائل ہوگی۔
جبکہ قیامت کے دن سستی اور موت کی تیاری نہ کرنے کی وجہ حسرت و ندامت مزید بڑھ جائے گی۔ فرمانے باری تعالیٰ اور پیروی کرو اس بہترین چیز کی جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں اطلاع بھی نہ ہو، پھر وہ کہے افسوس میری اس کوتاہی پر جو میں اللہ کے حق میں کرتا رہا اور میں تو مذاق اڑانے والوں میں سے تھا۔ یا یوں کہے کہ اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا میں پرہیزگاروں میں سے ہوتا۔ یا جب عذاب دیکھے تو کہنے لگے مجھے ایک اور موقع مل جائے تو میں نیک کام کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں۔ اللہ فرمائے گا کیوں نہیں، تیرے پاس میری آیات آئیں تو تو نے انہیں جھٹلا دیا اور اکڑ بیٹھا اور کافروں میں سے ہی تھا۔ ناظرین، یہ تھا کچھ تذکرہ موت اور اس کی سختیوں کا۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے لیے قرآن کریم کو خیر و برکت والا بنائے، مجھے اور آپ سب کو اس کی آیات سے مستفید ہونے کی توفیق دے، اور ہمیں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور ٹھوس احکامات پر چلنے کی توفیق دے۔ اپنی بات کو اسی پر ختم کرتے ہوئے اللہ سے اپنے اور تمام مسلمانوں کی گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں، تم بھی اسی سے گناہوں کی بخشش مانگو۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن پر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔